یووال نوآ ہراری کی کتاب سیپینس اے شارٹ ہسٹری آف مین کائنڈ کے ایک باب کا ترجمہ۔ زرعی انقلاب اور مستقبل کی دریافت۔ زرعی انقلاب تاریخ کا سب سے متنازع واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کی بدولت انسانوں کے لیے خوشحالی اور ترقی کے راستے کھل گئے۔ کچھ لوگ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ان کے خیال میں اس انقلاب کے بعد موت کا ایک مستقل راستہ کھل گیا۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ زرعی انقلاب ایسا موڑ تھا کہ جس کے بعد انسانوں کا فطرت کے ساتھ قریبی تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور انسانوں نے لالچ اور بیگانگی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ یہ راستہ جس طرف بھی گیا اس طرف سے واپس آنا ممکن نہ تھا۔ کھیتی باڑی کے نتیجے میں کھانے پینے کی اشیاء کی افراط ہوئی اور اس سے آبادی بڑھنے لگی۔ آبادی اس قدر بڑھ گئی کہ اس آبادی کو واپس خوراک تلاش کرنے والے دور یعنی فوراجنگ ایج کی طرف لانا ممکن نہ تھا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ شروع میں جیسے لوگ اپنی خوراک اکٹھی کرتے تھے، تو جب انقلاب آ گیا، زرعی انقلاب آیا، تو آبادی اس قدر بڑھ گئی کہ اگر واپس اس دور میں جاتے تو اتنی خوراک ان کو نہیں ملنی تھی جتنی زرعی انقلاب کے بعد ملنی تھی۔ اس دور میں میسر خوراک پر اتنی بڑی آبادی کو پالنا ممکن نہ تھا۔ 10,000 قبل مسیح میں بیفور کرائسٹ میں زراعت کی طرف جانے سے پہلے زمین پر قریباً 50 سے 80 لاکھ خانہ بدوش لوگ موجود تھے جو گھوم پھر کر اپنی خوراک تلاش کرتے تھے۔ وہ پودوں یا درختوں پر لگے پھلوں، پودوں کی جڑوں یا جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ خود سے کوئی پودا اگاتے تھے اور نہ ہی کوئی جانور پالتے تھے، بلکہ فطرت میں موجود نباتات اور جانوروں پر گزارا کرتے تھے۔ زرعی انقلاب کے آنے کے بعد پہلی صدی عیسوی میں ایسے لوگوں کی تعداد کم ہو کر 10 سے 20 لاکھ افراد کے درمیان رہ گئی۔ یعنی کہ جو ایگریکلچر کر رہے تھے، زرعی کاشتکاری کر رہے تھے، ان کی آبادی بڑھنے لگی، اور جو وہ پھرتے رہتے تھے، فراجنگ کرتے تھے نیچر میں، ان کی تعداد کم ہوتی گئی۔ یہ لوگ عام طور پر آسٹریلیا، امریکہ اور افریقہ کے علاقوں میں گھومتے رہتے تھے۔ اس وقت کسانوں کی تعداد 2,50,00,000 ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے کسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے گھوم پھر کر خوراک تلاش کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ کسانوں کی اکثریت مستقل آبادیوں میں رہتی تھی۔ اگرچہ خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گھومتے رہتے تھے، مگر ان میں بہت کم لوگ مویشی پالتے تھے۔ قدیم لوگ خوراک کی تلاش میں ایک وسیع علاقے پر گھومتے پھرتے تھے۔ ان کی دسترس میں یعنی ان کی ریچ میں درجنوں بلکہ سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ ہوتا تھا۔ یہ سارا علاقہ ایک لحاظ سے ان کا گھر ہوتا تھا۔ اس گھر میں پہاڑیاں، ندیاں، جنگلات اور کھلا آسمان ہوتا تھا۔ کھیتی باڑی شروع ہو جانے کے بعد زیادہ تر لوگوں کی سرگرمیاں یعنی بہت کم قطع اراضی تک محدود ہو گئی۔ یعنی جب کھیتی باڑی شروع ہوئی تو پہلے کے مقابلے میں جب وہ سینکڑوں میلوں میں پھرتے رہتے تھے، اب وہ یعنی چند کلومیٹر کے ایریا جو تھا اس میں وہ محدود ہو، بلکہ کئی جگہ پہ سنا ہے کہ جو کھیتی باڑی یا کرتے تھے تو وہ یعنی مین جو سٹی تھے یا مین یعنی بلکہ یہ مشہور ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ ساری زندگی اس نے اپنے کھیتوں پہ گزار دی۔ اس نے ریل گاڑی نہیں دیکھی تھی ساری زندگی۔ یہ ساؤتھ یعنی پنجاب کا جو علاقہ ہے وہاں ایک کسان کا سارا دن چھوٹی چھوٹی کھیتیوں یا باغیچوں میں گزرتا تھا۔ اس کی ساری زندگی کا محور ان کا گھر ہی ہوتا تھا۔
ان گھروں کو لکڑیاں یا پتھروں کو جوڑ کر یا گارے سے بنایا جاتا تھا اور اس کا رقبہ چند درجن میٹر سے زیادہ بڑا نہ ہوتا تھا۔ ایک انسان کا اپنے گھر سے ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا۔ اس تعلق کا انقلابی اثر ہوا۔ یہ اثر نفسیاتی اور تعمیراتی بھی تھا، یعنی کہ ایک یہ نئی چیز انسان میں پیدا ہوئی کہ تعلق جو ہوتا ہے اپنے گھر کے ساتھ، جیسے پردیس کا تصور پیدا ہوا کہ اگر آپ گھر سے چلے گئے ہیں تو آپ پردیس ہو گئے ہیں، یعنی آپ یو آر نو ویئر۔ تو وہ اس طرح اس سے ملتی جلتی جو چیزیں تھیں، اداسی، میلنکلی ہونا، نہیں، اس طرح کے جذبے بھی جو تھے وہ کھیتی باڑی کے ساتھ منسلک ہیں کہ جو یعنی جب آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ اس کا خیال کرتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب لمبے عرصے تک رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میرا دادا رہتا تھا، میرا نانا رہتا تھا، یہ چیزیں اس نے استعمال کی تھیں۔ تو وہ جو چیزیں اور گھر جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر زندہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک تعلق اور لگاؤ پیدا ہوا۔ تو اس طرح اس تعلق کا اثر انقلابی تھا۔ یہ اثر نفسیاتی اور تعمیراتی بھی تھا۔ گھر کے ساتھ تعلق کو بنیادی تحفظ کی علامت مان لیا گیا، یعنی کہ جب آپ گھر میں آ گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں۔ تو یہ جیسے نہیں کہتے کہ اچھا کہ آپ پرائی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو سکھ یا سکون ملا تو آپ مثال اپنے گھر کی دیتے ہیں کہ یہ جیسے میرا گھر ہے۔ اگر کوئی فرد گھر یا اپنے ہمسایوں سے الگ تھلگ رہنا چاہے تو اسے اپنی ذات میں گم اور غیر سماجی رویہ مان لیا جاتا ہے، یعنی اگر لوگوں کے ساتھ کوئی ملتا جلتا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے جو رویے ہیں، یہ سارے احساسات جو ہیں، یہ بنیادی طور پر اس وقت پیدا ہوئے جب انسان نے فطرت میں رہنے کی بجائے ایک گھر بنا کے وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ زراعت کے لیے تیار کی جانے والی اراضی بھی محدود تھی۔ اس کے مقابلے میں قدیم لوگ شکار کرنے یا خوراک اکٹھی کرنے کے لیے ایک وسیع علاقے پر گھومتے رہتے تھے۔ یہ علاقہ ان کو خوراک یا شکار مہیا تو ضرور کرتا تھا، مگر وہ اس کے قدرتی پن میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرتے تھے۔ آگ کے استعمال کے علاوہ اس قدرتی ماحول میں وہ کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے۔ اب دیکھیں نا، جب کھیتی باڑی ہوتی ہے تو آپ نیچر کے ساتھ تو رہتے ہیں، مگر آپ یعنی نیچر خود اپنے آپ کو یعنی اگاتی تو ضرور ہے، مگر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہم نے گندم لگانی ہے، اس موسم میں گندم لگانی ہے، یہاں پہ پیڑ لگیں گے، یہاں پہ پھلدار لگیں گے۔ تو جو انسان کی مداخلت ہے اس میں، یا اس کو کہہ لیں کہ اس کی جو سرپرستی ہے وہ یعنی شامل حال جو ہوتی ہے وہ جب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو یعنی پہلے جو فراجنگ ایج تھی اس میں وہ جو نیچر تھی اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے تھے سوائے آگ کے، یعنی کہ اس زمانے میں آگ انہوں نے دریافت کر لی تھی، تو آگ جو دریافت کرنے کے بعد بس وہ جلاتے ضرور تھے۔ یہ ایک تھا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آگ بھی لگتی ہوگی، جنگل جو ہے اس سے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں زراعت کے لیے تیار کی گئی کھیتی قدرتی تو ہوتی تھی، مگر اس قدرتی پن کو اپنی آسانی کے لیے ڈھال لیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسانوں نے جنگلی اور قدرتی ماحول کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کے لیے اسے مصنوعی بنا دیا، یعنی وہ آرٹیفیشل بن گیا، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے بہت محنت کی۔ کسانوں نے درخت کاٹ ڈالے، نہریں کھودیں، زمین کو جھاڑیوں وغیرہ سے صاف کیا، اپنے اور جانوروں کے لیے کمرے بنائے، زمین پر ہل چلائے، اور بڑی منظم قطاروں میں سایہ دینے والے اور پھلدار درخت لگائے۔ یہ مصنوعی ماحول صرف انسانوں اور ان کے چنیدہ پودوں، درختوں اور مویشیوں کے لیے تھا۔ اب یہ ہے کہ یعنی جب سلیکشن انسان نے کر لی تو اس نے کیا کیا کہ یہ پودے میرے لیے یوزفل ہیں، یہ یوزفل نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ بگاڑ پیدا ہوا کہ جو اس کے یعنی کام کی چیزیں نہیں تھیں وہ اس نے نیچر کے حوالے کر دیں،
اور خود اس نے جو اس کے لیے کارآمد یوزفل پودے تھے ان کو اس نے پرورش اس کی شروع کر دی۔ یہ مصنوعی ماحول صرف انسانوں اور ان کے چنیدہ پودوں، درختوں اور مویشیوں کے لیے تھا۔ ان سب کو دیواروں، جھاڑیوں کی باڑوں سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ چار دیواری کا تصور پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ باڑ لگا کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسکلوسیونیس جو ہے نا وہ پیدا ہوئی، یعنی یہ انکلوسیو نہیں ہے، ایکسکلوسیو ہے کہ یہ باہر جائے اور یہ اندر جائے، یہ جانور اندر ہوں گے، یہ جانور باہر رہیں گے۔ کسان کی اولین کوشش یہی رہتی کہ جنگلی جڑی بوٹیاں اور جنگلی جانور اس خود ساختہ ماحول سے دور ہی رہیں۔ اگر ان میں سے کوئی اس خود ساختہ ماحول میں دار اندازی یا راستہ بنانے کی کوشش کرتا، یعنی انٹرفیئر کرنے کی یا ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا، تو اسے باہر نکال دیا جاتا۔ اب دیکھیں نا، تو اس طرح کیا ہوا کہ کچھ جو جانور ہیں وہ وفادار اور پالتو ہو گئے، اور کچھ جو تھے انسانوں کے دشمن بن گئے، کہ جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یا اور جو چوہے ہیں، تو وہ ان کو کہا کہ آپ باہر رہو، یہ جانور جو ہیں وہ اندر رہیں گے۔ اگر وہ اندر آنے کی کوشش جاری رکھتے تو انہیں تلف کرنے کی کوشش کی جاتی۔ گھروں اور باڑوں کے ارد گرد مضبوط دفاعی نظام کھڑا کیا جاتا۔ زرعی انقلاب سے لے کے اب تک انسانوں نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ انہوں نے یہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن بن گیا کہ جانوروں کو کیسے تلف کرنا ہے، یا جو پیسٹ ہے یا جو دوسرے غیر ضروری یعنی کیڑے مکوڑے ان کو کیسے ختم۔ تو یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا کہ آپ دیکھیں انہوں نے ایسا کرنے کے لیے مکھی مار ہتھیاروں، مکھی مارنے کے لیے جو ویسے ہوتا ہے یعنی چپٹی سی، شاخوں، یعنی شاخوں سے وہ کیڑوں کو مارتے، جوتوں یا پھر زہر پاشی کر کے ہمیشہ ہمہ وقت مصروف بیچاری چیونٹیوں، خفیہ زندگی گزارنے والے لال بیگوں، مہم پسند مکڑوں اور آوارہ منش جھینگروں وغیرہ کی نسل کشی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیں نا، یہ ان کی ایک اپنی زندگی ہے، چیونٹی اپنی زندگی میں مصروف ہے، لال بیگ اپنے خفیہ سے ایک دنیا میں رہتے ہیں، جو مکڑے ہیں ان کی اپنی زندگی ہے، جھینگر کی اپنی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، تم اپنی یہ زندگی نہیں گزار سکتے، اگر تم ہمارے ادھر آؤ گے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ اربوں انسانوں نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ یہ جاندار ان کی بستیوں میں مداخلت کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کیا ہے، نیچر جو تھی وہ بلونگ کرتی ہے ان سب جانوروں کو، تو آپ نے کیا کیا، ایک آرٹیفیشل ماحول بنا کے، تو جو نیچر کی ایک نیچرلنیس تھی اس میں سے اس کو آپ نے یعنی کہہ لیں کہ وہ جو ایکسکلوسیونیس پیدا کی، وہ جو آرٹیفیشل تھی اس میں سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، تو یہ ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوئی نیچر میں۔ تاریخ کے زیادہ تر عرصے میں انسانوں کی خود ساختہ آماج گاہوں کا رقبہ زیادہ بڑا نہیں رہا۔ آماج گاہوں یہ جو ان کے یعنی گھر تھے یا یعنی ایبوٹ جو تھے، یہ بات درست ہے کہ ان آماج گاہوں کے ارد گرد فطرت اپنی اصل حالت میں برقرار رہی۔ زمین کا کل رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، اور اس میں سے خشکی 155 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ سن 1400 میں کسانوں کی آماج گاہیں یعنی جو کسانوں کی بستیاں تھیں صرف 11 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رقبہ زمین کے کل رقبے کا صرف 2% بنتا ہے۔ باقی جگہیں موسمی شدت کی وجہ سے قابل کاشت نہ تھیں، کیونکہ زمین کے کچھ علاقے بہت گرم یا بہت سرد تھے۔ انسانوں کی تاریخ میں جو کچھ روپذیر ہوا یعنی what happened in history، اس کی ابتدا اسی 2% زمین سے ہوئی تھی۔ لوگوں کے لیے اپنی خود ساختہ آماج گاہوں کو ترک کرنا مشکل ہے، یعنی انہوں نے جو اپنے گھر بنائے یا کھیتیاں بنائیں، وہ اپنے گھروں، اپنے کھیتوں، اپنے مویشیوں اور اپنے اجناس سے بھرے گوداموں کو صرف اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب کسی بڑے نقصان کا اندیشہ
سامنے آن کھڑا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھروں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع ہونے لگیں۔ ان میں ایسی چیزیں بھی شامل تھیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ممکن نہ تھا۔ ایسی چیزیں ایک جگہ پر جامد کھڑی رہتی تھی۔ قدیم کسانوں کی زندگیاں نہایت سادہ تھیں، مگر ان کے ایک گھرانے کی ملکیت میں اتنی اشیاء ضرور ہوتی تھیں جو شاید شکار کرنے والے آوارہ گرد پورے قبیلے کے پاس بھی نہ ہو۔ یعنی کہ جو آوارہ پھرتے رہتے تھے، فوراجنگ کرتے تھے، ان کے پاس جتنی چیزیں ہوتی تھی پورے قبیلے میں، یعنی قبیلے میں تقریباً 500 تک بندے ہوتے تھے، تو ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی جتنی یعنی ایک کسان جو ہے اس کے گھر میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یعنی زرعی انقلاب ہے اسے مستقبل کی دریافت کیسے ہوئی، مستقبل کے اندیشے جو ہے وہ کیسے آئے۔ آوارہ گرد قبیلے یہ نہیں سوچتے تھے کہ آئندہ ہفتے یا اگلے مہینے انہیں خوراک کیسے ملے گی۔ وہ ایسی فضول باتوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خوراک کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرتے رہتے۔ اس کے برعکس کسانوں کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سالوں اشروں کا پیشگی پروگرام بنانا پڑتا تھا۔ خوراک اکٹھی کرنے والے لوگوں کے لیے مستقبل کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ فطرت سے جو پھل یا سبزیاں وغیرہ حاصل کرتے انہیں فوراً کھا لیتے۔ ان کے لیے خوراک کو جمع کرنا یا ان کی لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنا بے معنی تھا، کیونکہ وہ جو کچھ حاصل کرتے انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا لیتے۔ بھوک لگی ہو تو خوراک کو سنبھالنا بے معنی عمل لگتا ہے۔ کل کیا کھانا ہے اسے وہ فطرت سے لے لیتے تھے۔ ایسا انہوں نے تجربے سے سیکھا تھا، یعنی کہ یہ ان کا ایکسپیرینس تھا کہ جو نیچر سے ملتا ہے وہ لے کے انہوں نے کھانا ہے۔ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو وہ ٹریول کر کے آگے چلے جاتے تھے، اگر وہاں نہیں ہے تو اس سے آگے چلے جاتے تھے۔ البتہ یہ بات ضرور تھی کہ انہیں کل کی پیشگی تیاری کرنا ہوتی تھی۔ مثلا یہ کہ کل شکار یا پھل وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے کون کون جائے گا اور کس علاقے میں ان کی تلاش کریں گے۔ غاروں میں تصاویر بنانے والوں کے ذہن میں یقیناً ہوتا ہوگا کہ ان کی بنائی تصاویر آئندہ نسلوں تک قائم رہیں گی۔ اب یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں وہ کیوں تصویریں بناتے تھے یا ہاتھ کا نشان کیوں بناتے تھے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ مستقبل کا یہ ایک ہلکا سا اشارہ تھا کہ اچھا یہ میں نے تصویر بنائی ہے تو ہو سکتا ہے یہ میرے بچے یا اس کے بچے اس کو دیکھیں، یعنی پرووائڈیڈ کہ یہ یہاں پہ موجود رہے۔ یعنی اتنا ان کے ذہن میں مستقبل کا خاکہ تھا۔ اچھا، پھر یہ کہ جو ہاتھ تھا وہ ایک کائنڈ آف سگنیچر تھا۔ میرا ہاتھ جو ہے تو جو میرا ہاتھ ہے تو یہ یعنی میرے ہاتھ کو کوئی کل کو دیکھے گا۔ یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی مستقبل کے حوالے سے تھوڑا سا پھیلاتے ہیں فیوچر کی طرف، تو یہ ایک ان کے ذہن میں ایک خاکہ سا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوگا کہ سماجی تعلقات اور سیاسی دشمنیاں لمبے عرصے تک چلتی ہوں گی۔ اب اس میں بھی مستقبل کی بات آتی ہے۔ یہ بھی ضرور ہوتا ہوگا کہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانے یا کسی غلطی کا ازالہ یا بدلہ لینے میں طویل عرصہ لگ جاتا ہوگا۔ یہ بھی مستقبل کی بات ہے۔ کچھ بھی ہو، آوارہ گرد قبائل کی معیشت میں طویل عرصے کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کی گنجائش کم ہی ہوتی ہوگی۔ یعنی اس طرح کے جو خیالات ہیں یا جو منصوبے ہیں ان میں ان کی جو مستقبل میں کیا ریمیفیکیشنز ہوں گی اور کیسا ہوگا اس کے بارے میں وہ یقیناً سوچتے تھے۔ خوراک کے بارے میں یا معیشت کے بارے میں نہیں منصوبہ بندی۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں سے بہت سی بے قراریاں کم ہو جاتی ہوں گی۔ آخر ان معاملات پر پریشان ہونے کا کیا فائدہ جو آپ کی دسترس سے ہی باہر ہو۔ زرعی انقلاب کی وجہ سے مستقبل اور مستقبل کی منصوبہ بندی بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر کام مستقبل کا دھیان رکھتے ہوئے کریں۔
زرعی معیشت کا انحصار سالانہ موسمی چکر پر ہوتا ہے، یعنی جو ویدر سائیکل ہوتا ہے، ہر موسم کا دورانیہ مہینوں تک چلتا ہے۔ فصلوں کی بیائی اور پھر ان کی کٹائی کا دورانیہ موسموں کے چکر سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے جو گندم ہے ہمارے علاقے میں، وہ دسمبر میں، نومبر دسمبر میں اس کو بوتے ہیں، تو سردی ہوتی ہے، تو جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس وقت گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ جو موسموں کا سائیکل ہے اس میں ان کو پہلے پیش بندی کرنی پڑتی کہ کب گندم بونی ہے اور کب اس کو کاٹنا ہے۔ اچھا، اگر کسی فصل کی کٹائی کے وقت موسم سازگار نہ رہے تو کسان کی محنت رائے گاہ چلی جاتی۔ اگر فصل پک کر بحریت گھر آ جائے تو اس وقت کسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ جشن مناتا ہے اور ایسا کرنے کا اس کا حق بھی بنتا ہے۔ چند دنوں کے آرام کے بعد وہ پھر سے اگلی فصل کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ کام صبح سویرے سے شام تک جاری رہتا ہے۔ اگرچہ اس وقت اس کے پاس آج، اگلے ہفتے، بلکہ اگلے سال کے لیے بھی کافی غلہ موجود ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسے آنے والے سالوں کی فکر رہتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث یا غیر متوقع موسمی حالات کا لامحالہ اثر فصلوں پر پڑتا ہے، یعنی یہ ایک تجربہ تھا کسان کا۔ ایسی صورت میں مستقبل کے لیے ضروری خوراک کی فراہمی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زرعی انقلاب کے بعد خوراک کی فراہمی کا انحصار صرف ان پودوں اور پالتو جانوروں پر شروع ہو گیا جو کسانوں کی دسترس میں ہوتے تھے۔ یعنی کہ پہلے جو فراجنگ کرتے تھے تو وہ نیچر میں، آپ فرض کریں گے اگر 100 پودے یا جڑیں یا پھل یا کھاتے تھے، تو جب کسان نے یعنی کاشت شروع کی تو وہ 10-15 پودے رہ گئے جن کی وہ کاشت کرتا تھا، تو جو ویرائٹی تھی یا جو نمبر آف پلانٹس تھے وہ کم ہو گئے۔ اچھا، پھر یہ کہ اس کے لیے خاص موسم درکار تھا کہ وہ اس میں، یعنی اگر اس موسم میں، یعنی گندم اگر آپ نے بونی ہے تو اس وقت اگر شدید بارشیں شروع ہو جائیں یا کٹائی کے وقت شدید بارشیں شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ پودے تو نہیں کامیاب ہوئے، آپ کو پیداوار تو نہیں ملے گی۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ یہ جو ایک طرح سے ڈومیسٹیکیٹڈ پلانٹس تھے، یہ ان کی کاشت اور جو کٹائی تھی اس میں بھی خدشات جو تھے، یا کہہ لیں کہ جو ناگہانی نیچرل جو کلیمٹیز تھی ان کا اثر ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ جو کسان تھا اس کو پریشانی رہتی تھی کہ اگر کسی ناگہانی آفت یا غیر یقینی موسمی صورتحال کے باعث یہ تباہ ہو جاتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فیمن، قحط پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ غلہ اور جانور پیدا کرے تاکہ انہیں برے وقتوں کے لیے سنبھال کے رکھا جا سکے۔ فالتو پھلوں کا اچار ڈال لیں، مربع جات تیار کر لیں، دودھ سے پنیر حاصل کر لیں اور گوشت کو سکھا کر رکھ لیں۔ قلت کے وقت ان چیزوں پر زندہ رہا جا سکتا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو انسٹیٹیوشن تھا اچار ڈالنے والا، مربع جات بنانے کا، پنیر بنانے کا، گوشت کو سبزیاں بھی لوگ سکھاتے تھے، تو یہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ ایک مستقبل کی فکر تھی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کسان کے ذہن میں مستقبل جو تھا وہ ایکٹیو ہو گیا، پہلے نہیں تھا، پہلے وہ پریزنٹ میں رہتے تھے۔ اگر کوئی کسان یہ مان لے کہ اس کی فصلوں یا مویشیوں کو کسی قسم کے موسمی حالات یا بیماریوں کا کوئی خطرہ نہ ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب سے زراعت کا پیشہ شروع ہوا اس وقت سے مستقبل کے اندیشوں نے انسانی دماغ کے تھیٹر میں حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس وقت سے یہ اندیشے انسانی زندگی میں اہم محرک، یعنی اہم سٹیمولس کے طور پر
یعنی جلوہ گر ہو گئے، یعنی پریزنٹ ہے وہ۔ جہاں کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر ہوتا ہے، وہاں جب بھی کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوگی، کسان ہر وقت آسمان کی طرف نظریں ٹکائے ہواؤں کو محسوس کرتا رہے گا۔ یعنی ہواؤں کو محسوس کرتا ہے کہ یہ پورب سے چل رہی ہے، پچھم سے چل رہی ہے۔ اگر پورب سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہوائیں ہیں وہ بارش لے کے آئے گی، اگر پچھم سے چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا آئیں گی، سردیوں میں کورا پڑے گا۔ یہ کسان ہر وقت اندیشوں میں الجھا رہتا ہے کہ کہیں تیز ہوائیں کھیتوں میں ڈالے بیج کو اڑا کر نہ لے جائیں۔ قدیم دور میں دریائے فرات، سندھ یا دریائے زرد جو چین کا ہے، یلو ریور کی وادیوں میں کسان پانی کی سطح کو کسی قدر کم گھبراہٹ سے نہ دیکھتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دریاؤں پر طغیانی آئے اور ذخیر مٹی کی ایک تہ زمین پر بچھ جائے۔ یہ زرخیز مٹی دریا اپنے ساتھ پہاڑوں سے لے کر آتے تھے۔ اس طغیانی میں آیا پانی کو محفوظ رکھنے کے ذخیروں میں بھی بھر جاتا تھا۔ اب دیکھیں، یہ پانی ذخیرے کرنے کا بھی تعلق مستقبل سے ہے۔ کسان کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ وہ مستقبل کی فکر بندی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کسان چونٹی کی طرح مصروف رہتے ہیں جو سردیوں کے آنے سے پہلے اناج جمع کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کسانوں کی طرح چونٹیوں کو بھی مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ کسانوں کو اپنی زندگی کی ہی نہیں، اپنے بچوں اور پھر اپنے پوتوں، نواسوں، بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی فکر رہتی ہے۔ اسی لیے وہ ایسے پودے یا درخت لگاتا ہے جن کا پھل اس کی آنے والی نسلیں کھا سکیں۔ زراعت کے انقلاب کے دور رس نتائج نکلے، یعنی فار ریچنگ جو اس کا امپیکٹ ہوا۔ اسی کی بنیاد پر وسیع تر سیاسی اور سماجی نظام قائم ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسانوں نے جس خود انحصاری کے لیے کوشش اور محنت کی، وہ اسے کبھی نصیب نہ ہوئی۔ ہر علاقے میں حکمران اور سو کالڈ نوبلٹی جو تھی یا شرفاء کے طبقے پیدا ہو گئے۔ حکمران اور ان کے حلیف شرفاء کی کارستانیاں کسانوں کی کمائی ہوئی پیداوار پر چلتی تھیں، جبکہ کسانوں کو صرف اتنی روزی ملتی کہ وہ جس پر زندہ رہ سکیں۔ بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ تھے، جو سلاطین تھے یا مغل تھے، تو اس زمانے میں عام طور پہ 85% جو اس کی پیداوار تھی وہ بادشاہ کو چلی جاتی تھی، اور جو صاف ستھری اچھی ہوتی تھی۔ اور بعض کا یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی نہیں، یعنی جو بقایا 15% ہے وہ بھی اس سے لے لیتے تھے۔ کسانوں کی کمائی ہوئی پیداوار کو اپنی دسترس میں کر لینے کے بعد ہی سیاست، جنگوں، آرٹ اور فلسفے کی افزائش ہوئی۔ یعنی کہ یہ ایسے لوگ تھے جو پیداوار نہیں کرتے تھے، اسی پیداوار سے محلات، قلعے اور کلیسا تعمیر کیے گئے۔ جدید دور شروع ہونے سے پہلے تک 90% لوگ کسان تھے جو ہر صبح اٹھ کر زمین پر ہل چلاتے تھے اور کاشتکاری میں اپنا پسینہ بہاتے تھے۔ ان کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ اشرافیہ پر مشتمل ایک اقلیتی گروہ ہڑپ کر جاتا تھا۔ یہ پیداوار ان لوگوں کی آمدنی بن جاتی جو خود پیداوار یا پیداواری عمل کا حصہ نہ ہوتے تھے۔ ان میں بادشاہ، حکومتی اہلکار، سرکاری افسران، مذہبی پیشوا، فنکار اور سوچ بچار کرنے والے لوگ شامل تھے۔ تاریخ کی کتابیں انہی لوگوں کی داستانوں سے بھری ہوئی ہیں، جبکہ کسانوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا جو ان سب کے حقیقی محسن تھے۔ یعنی کہ جو کتابیں ہیں وہ ان نکمے اور جو یعنی پیداوار نہیں کرتے تھے ان سے بھری ہوئی ہے، تو جو اصل محسن تھا اس کو انہوں نے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کس طرح جب زرعی انقلاب آیا تو انسانی زندگی میں مستقبل کا کیسے تصور پیدا ہوا، اور پھر گھر کا جو تصور ہے، وارمتھ کا، یعنی دوستی کا، تحفظ کا، پیار کا جو تصور ہے وہ کس طرح پیدا ہوا۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں نہیں ہیں
تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلکہ جو ہے مثال دیتے ہیں کہ اگر پیار ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے گھر آ گیا ہے، نہیں یہ فلموں میں بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو گھر کا تصور اور جو کہہ لیں کہ تحفظ کا جو تصور تھا انسانی نفسیات میں پیدا ہوا۔